کعبہ کا شکر ہے کہ اللہ رب کعبہ نے ہم لوگوں کو مبارک محفل بخشی، لیکن میری باتوں پہ توجہ فرمائیے، علماء کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ پشت پناہی فرما دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے سرکار غوث پاک کے دیوانوں، آج جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے بولنے کی صلاحیت یا ہمت طاقت رکھتا ہے، لوگ اسی کی سنتے ہیں نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، کمال الدین بھائی صاحب نے بہت بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھا، منقبت پڑھے، بہترین آواز ہے، آپ لوگوں نے چن کے بلایا۔ کریم گاؤں میں ایک نبی کا امتی کمال الدین کے نام سے مشہور ہے، اچھی نعت پڑھتا ہے، اسے بلاتے ہیں، یا کوئی فلاں صاحب اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غوث اعظم کے دیوانوں، ایک غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، میرے سرکار غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ جن کی بارگاہ میں چور بھی جاتے ہیں تو ولی بن کے آتے ہیں۔ میرے عبد القادر کا وہ مرتبہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں چور جاتے ہیں تو ولایت کا تاج لے کر کے آتے ہیں۔ میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ابھی بتایا کہ جسے میں نہ چاہوں وہ میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ میرے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی والدہ پہنچی، رجائی ماں پہنچی، جس نے دودھ پلایا۔ پہلے جنم دینے والی ماں دوسری ہوتی تھی اور پالنے والی ماں دوسری ہوتی تھی۔ جس نے اپنا دودھ پلایا وہ ماں غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہتی بیٹا عبد القادر، جب تو میری گود میں تھا، جب تو میری چھاتی کا دودھ پیتا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ تو اچانک چھلانگ لگاتا تھا اور آسمانوں میں غائب ہو جایا کرتا تھا، سورج میں چھپ جایا کرتا تھا۔ اے عبد القادر، کیا وہ دوبارہ دکھا سکتے ہو؟ توجہ سے سننا، عبد القادر کیا وہ دوبارہ دکھا سکتے ہو؟ تو قربان جاؤ غوث اعظم کے دیوانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ میرے سرکار غوث اعظم فرماتے، اے ماں، وہ تو تیرے بیٹے عبد القادر کا بچپنا تھا، بولے تڑپ کے سبحان اللہ، وہ تیرے بیٹے عبد القادر کا بچپنا تھا۔ آج عبد القادر کے اندر اتنی پاور ہے کہ ویسے 1000 سورج عبد القادر اپنے سینے میں چھپا لے گا، اس کا وہ شان ہے۔ اس کے دیوانوں، میرے سرکار کے کلمہ پڑھنے والوں، سرکار کے نمازوں کا ذکر کرنے والوں، اسی طریقے سے میرے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب لوگ پہنچتے گئے، اپنی تمناؤں کو لے کر کے گئے، تمنا جھولیا کو بھر کر لے کر کے آئے۔ ایک انسان تھا، بڑی اچھی آواز تھی، بڑی اچھی آواز تھی، جس طریقے سے آج آپ کے سامنے اچھی اچھی آوازوں کے مالک کو پیش کیا جاتا ہے۔ اچھی آواز نہیں ہوتی ہے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سنو، غور سے سنو، ایک بہترین آواز کا مالک اس وقت اس دور میں تھا، وہ اچھے کام کے بجائے گانے گایا کرتا تھا۔ میرے سرکار عبد القادر آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے انسان، اے اللہ کے بندے، تو گانے نہ گایا کر بلکہ نبی کی نعت پڑھا کر۔ لوگ پیسہ دے کر کے بلاتے تھے کہ تو آج میرے گھر پہ آئے گا، گانا گائے گا، میرے یہاں پروگرام ہے، تو آ کر گانا گائے گا۔ لیکن سرکار غوث پاک فرماتے، اے گانا گانے والے، گانے کے بجائے اللہ نے تجھ کو اچھی آواز دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، اچھی آواز کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے، تو اس نبی کی گیت گایا کر، اس نبی کی نعت پڑھا کر، اس نبی کے ترانے گنگنایا کر، گانے نہ گایا کر۔ تو وہ انسان کہتا ہے، عبد القادر میری ترقی سے چل رہا ہے، آج مجھے لوگ پیسہ دے دے کر بلاتے ہیں، عبد القادر کو جلن ہو رہا ہے، عبد القادر میرے پیسوں کو دیکھ کر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن مسلمانوں، غور سے سنو اور اپنے دل کی کاپی پر ریکارڈ کر کے لے کر کے جانا۔ کئی دن تک، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، کئی سالوں تک وہ گانے گاتا رہا ہے، کئی مہینوں تک وہ گانے گاتا رہا ہے، لیکن جب وہ گانے گانا شروع کرتا ہے، اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی ہے، اور وہ جب پیسے گھر کو لے کر کے جاتا ہے، اپنی اولاد کو
دیتا ہے, اپنے گھر والوں کو دیتا ہے. کوئی بیٹا بائیں گھوم رہا ہے, کوئی بیٹا داہنے گھوم رہا ہے, کوئی بیٹا آگے چل رہا ہے, کوئی بیٹا پیچھے چل رہا ہے. کس لیے؟ دولت کی لالچ میں چل رہا ہے. میرا باپ اچھا کام کرتا ہے, میرا باپ اچھا پیسہ کماتا ہے, کما کے لاتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, مجھے دیتا ہے. اللہ اکبر. کچھ دن کے بعد میں, کچھ مہینوں کے بعد میں, جب اس آواز کا رشتہ اس انسان سے ٹوٹا ہے, جب اس آواز کا رشتہ, وہ آواز کا دھاگا جب وہ انسان سے ٹوٹا ہے, اس کی آواز ختم ہوئی ہے. جب وہ آواز ختم ہو چکی ہے, اب کوئی اس کو بلانے والا نہیں ہے, کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے. کس لیے نہیں بلا رہا ہے؟ جب تک آواز تھی لوگ اس کے آواز کے دیوانے تھے, لوگ اس کے آواز کے مستانے تھے. لیکن آج آواز چلی گئی ہے, اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہی بیٹے جو دائیں گھوما کرتے تھے, وہی بیٹے جو بائیں گھوما کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ان بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, آج ان بیٹوں نے رشتہ توڑ دیا ہے. جب وہ انسان دیکھتا ہے موت کے قریب آ گیا ہے, اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ خرید کر کھا سکے. اگر کوئی چیز لینے کا من کرتا ہے تو وہی انسان جو پیسوں کے اوپر بکتا تھا, آج اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے کہ وہ پانی خرید کر پی سکے, کوئی اچھی چیز خرید کر کھا سکے. آج اس کے پاس کوئی ایسی دولت نہیں ہے. آواز چلی گئی ہے, سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, سارے لوگوں نے رشتہ توڑ دیا ہے. اس نے سوچا ہے موت تو سب کو آئے گی, ایک دن مرنا ہے, ایک دن موت آئے گی, موت کا مزہ چکھنا ہے, کیوں نہ پہلے ہی سے قبرستان چلا جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی مجھے قبرستان نہ لے کر کے آئے, کوئی میرے کفن کا انتظام نہ کرے, کوئی میرے چارپائی کو کاندھا نہ دے, اس لیے پہلے چل کر کے قبرستان پہ بیٹھ جاتا ہوں. اگر موت آئے گی تو اسی زمین پہ رہوں گا, وہیں پہ پڑا رہ جاؤں گا. اللہ اکبر. جب اس نے قبرستان کا سفر کیا ہے, قبرستان کی سرزمین پر پہنچا ہے. کون سی زمین ہے؟ جس کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے. وہاں پر جو ہے اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے جن جن لوگوں کو پیدا کیا ہے, جن کو اللہ نے موت دی ہے, وہ لوگ وہاں پہ آرام کر رہے ہیں, وہ لوگ قبر کے اندر ہیں. اسی قبرستان پہ پہنچا ہے, اور جب وہ انسان قبرستان پہ پہنچا ہے, رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. ایک دن موت آئے گی, ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا. کوئی دولت نہ بچا سکے گی, کوئی ڈاکٹر نہ بچا سکے گا. دل ہی دل میں سوچتا ہے میرے سرکار عبد القادر کا گزر ہوا ہے, میرے آقا عبد القادر نکلے ہیں. کیا دیکھتے وہی انسان جس کے لبوں پر گانے کے ترانے رہا کرتے تھے, جو گانے گایا کرتا تھا, جس کے پیچھے کئی لوگ چلا کرتے تھے, جس کے پیسے کے لالچ میں اولادیں چلا کرتی تھی. لیکن آج سارے لوگ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, اس کے پاس کوئی نہیں ہے. جب اب میرے غوث اعظم رکے ہیں, ٹہرے اپنے مرید کو بھیجا ہے, جاؤ اس سے پوچھ کر کے آؤ. جب مرید پہنچا ہے, پوچھ کر کے آیا ہے, تیری حالت تو بہت بدتر ہو چکی ہے, آخر تیری حالت کیسے ہو گئی ہے؟ تو اس انسان نے رو کر کے کہا تھا, جب تک آواز تھی تب تک لوگ میرے دیوانے تھے, جب تک آواز سلامت تھی لوگ میرے مستانے تھے, محبت کرنے والے تھے. لیکن اللہ کی قسم, جب سے آواز نے ساتھ چھوڑا ہے, جب سے آواز نے میرا ساتھ چھوڑا ہے, سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, سارے لوگوں نے رشتہ توڑ دیا ہے, سارے لوگوں نے دامن کو چھڑا لیا ہے. اللہ اکبر. جب وہ انسان پہنچتا ہے سیدنا عبد القادر کے, جب وہ مرید واپس پلٹ کر جاتا ہے, اپنے پیر سے کہتا ہے, پیر صاحب اس کا یہ عالم ہے, اس کا یہ عالم ہے, اس کا یہ عالم ہے. میرے سرکار عبد القادر فرماتے ہیں, سونے کے سکے کی گٹھوری دیتے ہیں, پٹکری دیتے ہیں, وہ جھولا دیتے ہیں جس میں سونے کے سکے تھے, اور جب سونے کے سکے کے تھیلی اس مرید کے ہاتھ میں دیتے ہیں, فرماتے ہیں یہ سونے کے سکے ہیں. لیکن مسلمانوں غور کرو, وہ سکے سونے کے تھے, آج طریقے سے کاغذ کے وہ نہیں تھے, لوہا اور پیتل کے سکے نہیں تھے. آج ہمارے جیب میں اگر 50,000 آ جائے تو ہم اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں, اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ اکبر. اے مسلمانوں سنو, اے سرکار کے کلمہ پڑھنے والوں, میرے غوث اعظم کے دیوانوں, میرے غوث اعظم کے چاہنے والوں, اے مستانوں سنو سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں دولت دے تو اس کے اوپر گھمنڈ مت کرو, اگر اللہ نے تمہاری شان کو بلند کیا ہے تو اس پر تکبر مت کیا کرو, کیونکہ اللہ وہ ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. جب جسے چاہے جہاں چاہے نیچا بٹھا دے, جسے چاہے اونچا بٹھا دے, یہ میرے اللہ کی شان ہے. میرے عبد القادر فرماتے ہیں
جا اس کو سونے کے سکے دے کر کے آ۔ یہ وہی انسان ہے جو میرے غوث کو برا بھلا کہتا تھا، جو میرے غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ الگما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں ہے، مارا تیرا وہ پہنچے ہیں۔ وہ مرید پر جب پٹکری کو لیتا ہے، سونے کے سکے کو لیتا ہے، اس گویا کے پاس پہنچا ہے، سونے کے سکے کو پیش کیا ہے، اس میں سونے کے سکے ہیں، اس کو تو لے لے، اپنی زندگی کو آرام سے گزارے گا، اتنی دولت اس کے اندر ہے، تیری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس گویے نے کہا تھا بتا اے مہربان، اے پیسہ دینے والے، میرے درد کو بانٹنے والے، میرے غم کو چیر بانٹنے والے، بتا تو آخر کون آیا ہے؟ یہ سونے کے سکے کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مرید کہتا ہے یہ میرے سکے نہیں ہے، یہ کسی اور کے سکے ہیں، کسی اور نے دیا ہے۔ وہ گویا کہتا بتا اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ مرید فرماتے ہیں کہ دینے کی اجازت ہے لیکن نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس پلٹے ہیں اپنے مدرسے کے اندر، میرے سرکار غوث پاک تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ اس گویے کے دل نے سوچا ہے اس بستی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غریبوں کا پرسان حال ہو، جو یتیموں کا پرسان حال ہو، اس بستی میں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے ایک عبد القادر کے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میرے عبد القادر کی وہ شان ہے، میرے عبد القادر کے بارے میں سوچتا ہے ایک وہی تو نبی کی اولاد ہے، ایک وہی تو نبی کا گھرانہ ہے، ایک تو وہی تو نبی کی چوکھٹ ہے، نبی کے اولادوں کی چوکھٹ ہے۔ وہ پلٹا ہے، وہاں سے اٹھا ہے، میرے عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور کہتا ہے سرکار عبد القادر مجھے پتا ہے سونے کے سکے آپ نے دیے ہیں، سونے کے پیسے آپ نے دیے ہیں، یہ احسان آپ نے کیا ہے، لیکن آپ نے احسان مجھ پہ کیا ہے۔ میرے سرکار عبد القادر فرماتے ہیں کوئی کمی رہ گئی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، کچھ بھیک دے، کچھ بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ دامن کو پکڑ کے کہتا ہے اے میرے سرکار عبد القادر میں نے آپ کو تانے دیے ہیں، آپ کو برا بھلا کہا ہے، پھر بھی آپ نے میری جھولی کو بھرا ہے، میرے دامن کو بھرا ہے۔ اے میرے سرکار عبد القادر کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا؟ میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں یہ تیرا کام ہے، اور ولایت کا تاج عطا کر دینا یہ عبد القادر کا کام۔ مسلمانوں، میرے سرکار غوث پاک کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، لیکن ہم نے غور نہ کیا، ہم نے توجہ نہ دی۔ آج اللہ نے ہم کو دولت دے دی ہے، آج اللہ نے ہم کو شہرت دے دی ہے، آج اللہ نے ہم کو عزت دے دی ہے، تو اس پہ ہم تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو دیکھو اور کس نبی کی امت میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس نبی کی امت میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے جس نے راتوں میں تمہارے لیے رویا ہے، اپنے آنسو کو بہایا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اللہ میری امت گناہگار ہے، اللہ میری امت سیاکار ہے، میری امت کی مغفرت فرما دینا۔ لیکن اس پیار کے بدلے میں ہم نے کیا دیا ہے؟ اس محبت کے بدلے میں ہم نے کیا دیا ہے؟ اپنے آقا کے عشق کے بدلے میں ہم نے کیا دیا ہے؟ اپنے مولا آقا کو ہم نے کیا دیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو ہم نے کیا دیا ہے؟ آج اذانیں ہوتی ہیں، اپنے بستروں پہ آرام ہم کر رہے ہیں۔ آج اذانیں ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اپنے بستروں پہ آرام ہم کرتے ہیں۔ نیک محفلیں ہوتی ہیں، اپنے بستروں میں آرام ہم کرتے ہیں، اور پریشانیاں تم پر نہیں آئے گی تو کس کے اوپر آئے گی؟ پھر کہتے ہو کوئی تعویذ بنا دو، پریشان حال ہے۔ اے مسلمانوں، اذان کے ٹائم پر اپنے گھر میں سونے والوں، نیک محفلوں کے وقت میں اپنے گھر کے اندر سونے والوں، مسلمانوں ذرا غور کرو اور دیکھو ان کے جذبے کو، دیکھو ان کی شان
کو, دیکھو ان کے مرتبے کو کہ فلسطین کی ایک زمین ہے, اس زمین کو چھیننے کے لیے کئی سال سے, کئی صدی سے لوگ حملہ کرتے ہیں کہ اس زمین کو چھین لیا جائے گا, اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا, جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا, مسلمانوں کو مار دیا جائے گا. لیکن سلام ہے اس مسلمانوں کو, سلام ہے ان نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو, انہوں نے اعلان کر دیا ہم تو ہم ہیں. ہمیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جان دے دیں گے, اپنی اولادوں کو کٹا دیں گے, خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے, لیکن مسجد سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے, مسجد کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تم مسلمانوں اپنی مسجدوں میں چلے جاؤ اور 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ, کسی کی مجال نہیں ہوگی, کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ تمہاری مسجدوں کی طرف اپنی آنکھ کو اٹھا سکے, اپنی انگلیوں کو اٹھا سکے. لیکن کس وجہ سے انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ ہمارے سجدوں میں وہ برکتیں نہیں رہ گئی ہیں, ہماری عبادتوں میں وہ ترقی نہیں رہ گئی ہے. ہم نے نماز پڑھی ہے تو اپنی خاطر پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے تو دکھانے کے لیے پڑھی ہے. لیکن وار فلسطین کی میری ماں اور بہنوں, تمہارے جذبے کو سلام, تمہاری عظمت کو سلام, تمہاری ہمت کو سلام, تمہاری شان کو سلام. وار فلسطین کی میری بہنوں, او مصطفیٰ جان رحمت سیدہ فاطمہ زہرا, میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزوں نے بتا دیا ہے کہ دنیا نے بچے کو پیدا کیا ہے اپنی پرورش کے لیے, لیکن فاطمہ زہرا کی کنیزوں نے اپنی بچوں کو پیدا کیا ہے, اپنے بیٹوں کو پیدا کیا ہے تو اسلام کے لیے. میرے دیوانوں, میرے غوث اعظم کے چاہنے والوں, اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ اور جا کر چلے جاؤ. تمہارے پڑوس میں ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے, ایک اللہ کا ولی تشریف فرما ہے, جا اور ان کی بارگاہ میں کہہ دے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے. جا بزا تھانے والے, اللہ کی قسم یہ اللہ کے سچے بندے ہیں, سچے ولی ہیں. اگر وسیلہ لگا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے گا, مولا سجدوں کی توفیق عطا فرما دے, تو اللہ رب کعبہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں تیرے سجدوں میں برکتیں عطا فرما دے. اے میرے نبی کے دیوانوں, غور کرو, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھ کے ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر پھونک مار دے تو اللہ کی قسم وہ درخت سوکھ جائے گا. مسلمان کے زبان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, مسلمان وہ ہے, ہر کسی کے اندر ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے, کوئی تعویذ بنا دو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں, سب سے بڑا بابا اللہ نے تیرے گھر میں رکھ دیا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ گھر میں کون سے سب سے بڑے بابا ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, اللہ نے سب سے بڑا بابا تیرے گھر میں ماں کو رکھا ہے. جا اور ماں کے قدموں کو چوم لیا کر, اس سے دعا کروا لیا کر. اللہ کی قسم ماں کے ہاتھ اٹھیں گے, اس کی آنچل اٹھے گی, اور اللہ کی بارگاہ میں اگر دل سے دعا کر دے گی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, دعا اللہ کو پہلے قبول فرما لے گا. لیکن ماں کی باتوں پہ ہم نے توجہ نہ دی, ماں کی باتوں کو ہم نے نہ سنا, والدین کے قربانیوں کو ہم نے نہ جانا, والدین کے قربانی کو ہم نے نہ پہچانا, صرف اپنے آپ کو دیکھا. لیکن اے مسلمانوں, اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, اب بھی وقت ہے, اب بھی اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, اب بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور عرض کر دو مولا ہم بھٹک چکے تھے, تیری کریمی کی چادر بہت بڑی ہے, مولا اپنی چادر میں جگہ عطا فرما دے. دعا کرتے رہو, روتے رہو, اللہ کی رحمت ایک دن جوش میں آئے گی, تجھے عطا فرمائے گا. کیونکہ دینے والا وہی رب ہے, پالنے والا وہی رب ہے, ساری دنیا کو, ساری کائنات کو چلانے والا وہی ایک رب ہے. ہم اس کے بندے ہیں, اس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ مسلمانوں اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آپ کو پہچانو.
اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کے سامنے گفتگو کر دوں۔ بولے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولے یا رسول اللہ، وہ نوازنے پہ آئے تو زمانہ نواز دے۔ اور بولے تڑپ کے یا رسول اللہ، وہ نوازنے پہ آئے تو زمانہ نواز دے۔ وہ کریم جو ٹھہرا کرم کا کیا ٹھکانہ، اور دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے۔ گھبراؤ مت کہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے، اپنے رب کی